السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. کل اسی پروگرام میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے 9/11 کے اندر ملنے والی کافی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے. اور 9/11 جو ہے ایکچولی اس پوری جنگ کا پہلا فیز تھا، اور 9/11 کے بعد جو ہے عراق اور افغانستان دوسرا فیز تھا. تیسرا فیز جو ہے اسامہ بن لادن اور ان کی الیجڈ ہلاکت جو ہے امریکہ کی طرف سے یا نیوی سیلز کی طرف سے، اور چوتھا اور پانچواں فیز ہونا باقی ہے. لیکن اس ساری چیز کو سمجھنا اس کے لیے آپ کو ایک نشست میں تو ہو نہیں سکتا، اور اس کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن اس لیے میں دے رہا ہوں تاکہ آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکیں. میں کل ایک چیز آپ کو جو نہیں دکھا پایا تھا اس وقت ٹیکنیکل اپنی مجبوری کی وجہ سے، اس وقت ہمارے ایک سافٹ ویئر کا پرابلم ہو رہا تھا، اس وجہ سے نہیں دکھا پایا تھا. میں آج وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ کل آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ دنیا بھر میں جو واقعات ہو رہے ہیں، جس میں سیبوٹاج ہے، آرسن ہے، جس میں جنگیں ہیں، ان کے پیچھے کون سے عوامل ہو سکتے ہیں. خود پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کی میں نے آپ کو ریڈیو سپیچ سنائی جس نے کہا کہ ایک خفیہ تنظیم ہے پوری دنیا کے اندر جو اپنے منافع کے لیے جمہوریتوں کو بھی، حکومتوں کو، ملکوں کو، جیوگرافیز کو، سب کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور تہ و تیخ کر دیتی ہے. اور وہ ان کا جو حصول ہے یا ان کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف گریڈ ہے اور پاور ہے. یعنی پاور ہوتی ہے تو اس سے ان کے لیے ان کی لالچ اور ان کی جیبیں بھرنے کے لیے وہ پیسہ آتا ہے. کل کا جو سچ تھا وہ آج کا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے، اور آج کا جو سچ ہے ہو سکتا ہے وہ آنے والے دنوں میں بہت جلد آپ کو جھوٹ ہی ثابت ہو جائے. لیکن آج آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ جنگ جس کو ہم اتنی ایک خوفناک چیز سمجھتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیوں ایک یعنی منافع بخش سرمایہ کاری ہے. یعنی جس طرح آپ کاروبار میں سرمایہ لگاتے ہیں، کیونکہ جنگ جو ہے اس میں بہت سرمایہ لگتا ہے اور وہ منافع بخش سرمایہ کاری ہے. اب پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 کیسے ہوئی اور اب ورلڈ وار 3 کیسے ہو سکتی ہے. اور پھر ایک آپ کو میں بات بتاؤں گا تھوڑی دیر میں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں، انٹرسٹ ہے آپ کو، دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ وہ بھی دنیا نیوز اس وقت لگا لیں. کیونکہ پروگرام کے بیچ میں آپ کو میں کسی جگہ بتاؤں گا کہ انڈیا کا ایک منصوبہ لیک آؤٹ ہوا ہے کہ جس طرح امریکن نیوی سیلز ایبٹ آباد کے اندر آئے اور اسامہ بن لادن کو لے گئے، اس طرح انڈیا پاکستان میں کس طرح سے آنا چاہتا ہے اور کن 2 افراد کے پیچھے آنا چاہتا ہے اور ان کا کیا منصوبہ ہے. لیکن کل جو میں آپ کو نہیں دکھا پایا تھا وہ تھا ایف بی آئی کے فارمر ڈائریکٹر. ایف بی آئی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ماتحت ایک ادارہ ہے، ان کے فارمر ڈائریکٹر کا وہ بیان جس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا میں 90% ہونے والے ایسے مسائل جیسے 9/11 تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، جیسے سب مرین کے اوپر اٹیک تھا، جیسے کیوبا کے اندر ہوا سارا، ان کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں. ہیئر ناؤ. Look, the CIA has done in this country, what they've done to us is unbelievable. Look at the terrorist acts that have occurred. The CIA behind most, if not all of them. We had the Marine barracks. We had our embassy in Kenya. We had Pan Am 103. We had the USS Cole. We had Oklahoma City. We had the World Trade Center in 1993. That helped the terrorists blow up the World Trade Center the first time. They built the bomb. They got the driver's license. The informant, the FBI informant, a fellow named Salam, a 43-year-old former Egyptian army officer, he was given the assignment to put the bomb together. And he went to his supervisor, his FBI supervisor, and said, we're going to put a dummy bomb in here, right? And the FBI supervisor said, no, we're going to put a real bomb. The FBI actually carried out the attack on the World Trade Center in 1993. They actually hired Ahmad Salam and paid him $1 million and gave him real explosives, a detonator, and told him to build a bomb and to give it to the foolish people that he was controlling to allow them to attack the World Trade Center complex. Unfortunately for them, there were only 6 people killed, not enough to pass the legislation. So what happened is 2 years later, April 19, 1995, down comes Oklahoma City Murrah building, 168 people killed,
1 year later, the anti-terrorism legislation that takes away many of our constitutional rights and civil liberties is passed. वेलकम बैक। FBI के फॉर्मर डायरेक्टर के मुताबिक 90% से ज्यादा पूरी दुनिया में ऐसे जो वाकयात हैं उनके पीछे बिलवास्ता या डायरेक्टली जो है CIA का हाथ है। और उनके बकौल 1993 में FBI ने खुद एक शख्स को $1 मिलियन दे के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऐसा ही एक एक्सप्लोजन करवाई थी। वो रियल एक्सप्लोसिव्स उसमें इस्तेमाल हुए थे, लेकिन उसमें सिर्फ 6 लोग मरे थे और 6 लोगों के मरने पे कानून में तरामीम नहीं हो सकती, कानून साजी में तरामीम नहीं हो सकती। और उसके बाद यानी जब 2011 में यानी 9/11 जब हुआ तो 9/11 में जब 3000 से ज्यादा लोग वहां पे जाँ बहक हुए तो अमरीकी कांग्रेस और अमरीकी सेनेट जो थी उसको कानून साजी में और जंग के लिए इजाजत देने के लिए पूरी कौम की ताईद हासिल थी और उनकी हिमायत हासिल थी। और इन जंगों का उनकी इकोनॉमी में क्या फायदा है ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वेबस्टर टॉपले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनके मुतालिक मैं आपको पहले भी एक चीज दिखा चुका हूं। अभी इन्होंने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू बड़ा उसमें खौफनाक इन्होंने यानी इल्जामात लगाए और बड़ा आई ओपनर था। और उसमें इन्होंने ये साबित किया कि उसामा बिन लादेन को ले जाने वाला जितना भी सारी ऑपरेशन है वो दरअसल एक ड्रामा है, बल्कि एक टोपी ड्रामा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेबसर टॉपले कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यह दरअसल पाकिस्तान को आर्म ट्विस्ट करना या उसके जैसे पंजाबी में हम कहते हैं बाम रोड़ा नास्ते, ये सारे का सारा हुआ है। वेबस्टर ने और क्या कहा, वॉच नाउ। So all eyes are now on Pakistan. तमाम नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं क्योंकि उसामा को पाकिस्तान में हलाक कर दिया गया है। और ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि हुकूमत कई सालों से उसामा बिन लादेन को पनाह दिए हुए थी। एक ऐसा मुल्क जो खुद कई सालों से दहशतगर्दी का शिकार हो, वो किसी दहशतगर्द को पनाह दे सकता है। क्या आप समझते हैं कि इस पर हकीकत में यकीन किया जा सकता है? Do you think that's really believable? Let me say first of all what I मुझे सबसे पहले ये कहने दें कि ये 500 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब जो लिखी गई है 9/11 सिंथेटिक टेरर, मेरे ख्याल में ये एक मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत कहानी है जो अमरीकी खुफिया इदारों की काविश है। और ये कुछ पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है और एक मुकम्मल कहानी बनाई गई है। एक अमरीकी रिपोर्ट में बड़े सख्त अल्फाज में पाकिस्तान की मजम्मत की गई है। इसी तरह एडमिरल मुलन ने जब पाकिस्तान का दौरा किया तो इसने भी पाकिस्तान के बारे में कहा कि इनके दहशतगर्द ग्रुप हक्कानी नेटवर्क के साथ ताल्लुकात हैं। इसी तरह CIA ने विकीलीक्स की सूरत में भी पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की। वाशिंगटन पोस्ट ने अपने पहले सफ़े पर लिखा कि पाकिस्तान अलकायदा की सरगर्मियों का मरकज है। अब पाकिस्तान के बारे में ये एक और मनगढ़ंत कहानी सामने आई है कि पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को पनाह दी हुई है पिछले 6 सालों से। ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मकसद बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान पर और हमले किए जाएं। चीन की हुकूमत ने फौरन ही खतरे को भांप लिया और अमेरिका पर चीनी हुकूमत ने ये वाज़ेह कर दिया कि अगर कोई वाशिंगटन ने पाकिस्तान के साथ कोई मामला खराब करने की कोशिश की तो वो बुनियादी तौर पर बीजिंग के साथ मामला खराब होगा और इसके नतायज अमेरिका की सोच से भी खतरनाक होंगे। अमेरिकी और नेटो इंटेलिजेंस की तरफ से बहुत सारे जाली दहशतगर्दी के वाकयात किए जाएंगे ताकि इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा सके। मैंने मीडिया पर CIA की तरफ से ये कहते हुए सुना है कि अमेरिका पर ये हमले बदला लेने के लिए किए जाएंगे। इन हमलों का बुनियादी मकसद ISI को जलील करना है। आप इस पूरे माहौल के बारे में सोच सकते हैं और लोगों को इस मामले में बहुत चौकस रहना पड़ेगा। Intelligence network, that is the much demonized ISI of Pakistan, and you can see this is a complete setup, so people need to be vigilant in that regard. अमरीकी हुकूमत ने कहा कि इनके पास मुर्दा उसामा बिन लादेन की तस्वीर हैं। ABC न्यूज ने अभी कहा है कि आज ये तस्वीर मीडिया पर दिखाई जाएंगी। क्या आप समझते हैं कि वो तस्वीर लोगों के सामने लाने से जो एक उबहम पाया जाता है उसामा की मौत के बारे में वो खत्म हो जाएगा?
میں اس بارے میں کوئی اندازہ تو نہیں قائم کر سکتا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ جو کچھ بھی لوگوں کے سامنے لائیں گے وہ ایک فراڈ ہوگا۔ اصل اسامہ بن لادن 7-8 سال پہلے مر چکا ہے۔ اس کے بارے میں ان سوالوں میں کچھ بھی سامنے آیا وہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہے، جو ہو سکتا ہے پاکستان میں قائم کسی ریکارڈنگ کمپنی نے جاری کی ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس سے آگے بات نہیں کر سکتا۔ یہ ان سازشی تھیریز میں سے ایک ہے اور ان کے بارے میں آپ سے اور اپنے مہمانوں سے میں نے کل بھی بات کی اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن میں اس سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور بہت سارے لوگوں کا اس بات پر یقین ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی کی وجہ سے 80 کی دہائی میں القاعدہ وجود میں آئی، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور ہم لیبیا میں بھی ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں جن کا انتہا پسندوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ آپ کے خیال میں کب تک امریکہ ان انتہا پسندوں کی حمایت کرتا رہے گا اور یہ انتہا پسند امریکہ پر واپس حملے کرتے رہیں گے؟ بہت ہی عجیب قسم کا تضاد ہے کہ امریکہ اس وقت لیبیا کے شہر بنغازی میں کھلے عام القاعدہ کی حمایت کر رہا ہے۔ القاعدہ اس وقت لیبیا اور یمن میں ایک ہتھیار کے طور پر کام کر رہی ہے جو حکومتوں کو کمزور کرنے کا کام کرتی ہے۔ یہ سرگرمیاں القاعدہ نے شام اور الجیریا میں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ایک اور سخت تضاد پایا جاتا ہے کہ پاکستان کی القاعدہ افغانستان اور پاکستان میں ہے تو اس پر بم گرائیں۔ یہ کسی بھی طور پر بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ میرے خیال میں ہم امریکی سلطنت کا زوال دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ برطانوی، فرانسیسی اور ہسپانوی سلطنتوں کا زوال بھی اسی طرح ہوا تھا جب یہ سلطنتیں عالمی جنگوں کا حصہ بنی۔ اگر امریکہ نے بلا وجہ پاکستان سے ٹکر لی اور پاکستان کو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور پشتونستان میں تقسیم کرنے کی کوشش کی اور چین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے اور روس بھی کسی نہ کسی طرح اس جنگ میں مداخلت کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ غلط اندازوں سے شروع کی جانے والی جنگیں سلطنت کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ امریکی اشرافیہ اس وقت جنون میں مبتلا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کو اپنے قید میں کر لیا ہے اور وہ کسی صورت میں ان کو اپنی سلطنت سے الگ نہیں ہونے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بلین ڈالر اس کام میں لگا دیے تاکہ اسامہ بن لادن جیسا دیو مالائی کردار تخلیق کیا جا سکے۔ وہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں کر رہے بلکہ وہ اس سے کچھ بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسامہ کو آگے بڑھ کر دنیا میں امریکی پوزیشن کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جی، آپ ویبسائٹ تھاپلے کی باتیں سن رہے تھے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو امریکہ میں امریکن کر رہے ہیں۔ یہ ہم پاکستانی یا پاکستان چینلز پہ بیٹھے ہوئے اینکرز نہیں کر رہے، اور یہ کوئی 2 سال پرانی آپ کو بات نہیں بتا رہا، یہ 2 دن پہلے کی انٹرویو ہے جس میں سے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ When we come back from the break آپ کو میں نے بڑی چیزیں دکھانی اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ انڈیا نے ایک پلان بنایا کہ حافظ محمد سعید اور داؤد ابراہیم کے لیے کس طرح سے سرجیکل سٹرائکس کریں گے پاکستان میں، بٹ وہ بھی ایک بریک کے بعد۔ ٹیک اے بریک۔